جی عثمان بھائی، آج عثمان بھائی کیسے انکل ان کو تو ہم نے بٹھا کے رکھا ہے. اچھا اور یہ فرسٹ والے بھائی. اچھا بس والے بھائی جیسے آپ نے آج میرا تو آج آپ نے آج لیکچر میں بتایا کہ پیسے کے بدلے پلس لینا حرام ہے، بٹ آپ کسی بھی پروڈکٹ کے بدلے اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. تو اس کے بارے میں باقی علماء ڈاکٹر اسرار میں نے بتا دیا، تفصیلی جواب دے دیا. صرف ڈاکٹر اسرار ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا. تو وہ میں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کس چیز کا سہارا لیا ہے. تو ترمذی کی وہ روایت کہ ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا. تو میں نے بتایا کہ وہ اس حدیث کے ساتھ ہی لکھا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پر متفق ہوئے بغیر اس مجلس کو برخاست کر دیں. اگر وہ ایک قیمت کے اوپر متفق ہو جائے، پورا میں نے تفصیلی بتایا. یہ کاروبار تھا ابھی تک. یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب بتائیں گے نا کہ اس کو سود کس نے کہا ہے امت میں. یہ آج کے لوگ اسے سود کہہ رہے ہیں. سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک یہ کاروبار مسلم دنیا میں 3 بڑے اعظموں میں ہوتا تھا. اس طرح کبھی امت نے اس کو حرام نہیں کہا. آج کے دور میں آ کے یہ بحثیں شروع ہوئی جب یہ بینکنگ سسٹم ہوا. تو پہلے اسی طریقے سے ہی کاروبار چالو ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی رائے ہے یہ 2-3 اہل حدیث کی. میں نے بتایا کہ سعودی عرب کے سارے علماء اسے حلال کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو خود فرماتے تھے کہ میں حدیث میری فیلڈ نہیں، فقہ میری فیلڈ نہیں. تو انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی وہ فتویٰ بھی نہ اس پہ دیتے. اگر ایک بندہ حدیث نہیں جانتا، فقہ نہیں جانتا، قرآن میں تو قسطوں کے کاروبار کا ذکر ہی کوئی نہیں، تو وہ اتنا بڑا انہوں نے فتویٰ دیا. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ان کا یہ موقف غلط ہے. اور اسی پہ یہ سوال میرا تھا، لیکن آپ نے تو پورا پڑھا نہیں اسے. میں نے جو ریٹرن کیا تھا آخری سوال پہ. اب دیکھیں آپ نے ہمیں ریفرنس دینا ہے قرآن و حدیث. ہم نے نہیں ریفرنس دینا، حرمت والے نے دینا ہے. حلال کے لیے نہیں ریفرنس ہوتا. آپ نے ہمیں جو سمجھا رہے ہیں آپ نے ہمیں قرآن و حدیث سے ریفرنس دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود ہی کہتے ہیں یہ. اب اس میں ہم پہلے حدیثیں لیں گے جو ہمیں معلوم ہے. مثلا سود کے 72 درجے ہوتے ہیں، اب 72واں درجہ بات پتہ کیا، سود پہ اختلاف ہی نہیں ہے. آپ جس کو نہیں، اس کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں نا. یہ ریمائنڈ کرنا ایک زیادتی والی بات ہے. جس طرح میں سود کو لیجیٹمائز کر رہا ہوں. سود تو ہے، سود کی ڈیفینیشن میں تو ہم نے آنا ہی نہیں نا کہ سود کے اوپر کیا وعیدیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس سے آپ سود کہہ رہے ہیں وہ سود ہے کہ نہیں، اس پہ بات کریں، ورنہ تو ہماری موضوع پھیل جائے گا. یہاں بیٹھ کے توحید کے اوپر اتنے لیکچر دیں، میں کہوں گا یار جو آپ بات کر رہے ہیں ہم تو اسے شرک مان ہی نہیں دے، آپ اسے شرک ثابت کریں. تو سود کو چھوڑ دیں. سود پہ میں اور آپ متفق ہیں. جیسا ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ بشر ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں بشر ہیں، ہم اس پہ متفق ہیں. آگے چلیں. آگے یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا دلیل دی ہے، کون سی آیت اور حدیث پڑھی ہے جس میں سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے؟ اب دیکھیں آپ چاہتے ہیں صحابہ کی زندگی میں وہاں پہ اور قرآن پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو سہولت دینی ہے. اگر کوئی صحابی کسی کو دیتا تھا تو وہ سہولت کے طور پہ دیتا تھا قسطوں پہ، وہ اس پہ ایکسٹرا منافع کے لیے نہیں دیتا تھا. یہ ایسی حدیث موجود ہے. لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا ویسے دیا ہے وہ نہیں دے سکتا تو آپ نے اسے سہولت دینی ہے. آپ نے اس پہ ظلم و ستم نہیں کرنا. اس کے بعد وہ اور سہولت دے، پھر بھی نہیں دے سکتا تو معاف کر. یہ تو قرض ہے نا. اور وہ میں نے لیکچر میں کہا تو چاچے کا منڈا نہیں اے جو کچھ تھی دس رہے ہو چاچے کے منڈے واسطے ہے، مومنین واسطے ہے. ہم اس وقت کاروبار کو ڈسکس کر رہے ہیں. سہولت ادھر ہی کیوں سرکار دینی ہے آپ نے؟ سہولت آپ اپنے بھائی ہو، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب آپ کے بھائی ہیں نا، انہیں کیا آپ سہولت دیں نا کہ لوگوں کو فری دیکھا کریں؟ کیوں نہیں دیں؟ نہیں، ساروں کو فری دیکھیں. ہاں تو اس طرح تو نہیں دنیا میں کاروبار چل رہا نا بھائی. اور ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے کہیں دوائیاں بھی اپنی طرف سے دیا کریں. وہ کہیں گے بھائی میں خرید رہا ہوں. اسے کہ جس سے آپ خرید رہے ہیں اسے کو کہ تم بھی سہولت دو، اپنا پروفٹ بیچ میں نہ رکھو. یہ جو فضائل ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کاروبار منافع اس پوائنٹ آف ویو سے. وہ قرضے اصلا تو دیں. میں تو کہتا ہوں، میں نے تو قوت والوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بغیر سود کے قرضے دے رہے ہیں. دیکھیں میں ساری باتیں مجھے ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے. میں نے اس سوال پہ یہ کرامت ہوئی ہے کہ میں تفصیلی بول چکا ہوں، حالانکہ میں نے اس کو ایک پرچی میں فارغ کر دینا تھا. وہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں. بات یہ ہے قرآن میں ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے بغیر دلیل کے. شریعت میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، حلال کہنے کے لیے نہیں. میں 1 کروڑ چیزوں کو حلال کلیم کر سکتا ہوں
جو کہے گا نا حرام، دلیل وہ لے کے آئے گا. یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے کہ حرام والے نے دلیل پیش کرنی ہے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے. میں دنیا کے تمام جانوروں کو حلال کہوں گا، آپ کہیں گے نہیں خنزیر حرام ہے، میں کہوں گا دلیل پیش کرو، آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے. آپ کہیں گے کہ جناب وہ کتا حرام ہے، میں کہوں گا دلیل پیش کرو، تو آپ کہیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ پھر مجھ سے پوچھیں گے، میں بتاؤں گا مسلم شریف میں ہے کہ جتنے درندے ہیں نا، خواہ وہ پرندوں میں ہو خواہ چرنے والوں میں، وہ حرام ہے، اس میں ریش کتا یہ سب کچھ آتا ہے. حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. حلال دنیا کی ہر چیز ہے. قرآن میں مجھے بتایا حرمت کے رشتے آئے ہیں، حلت کے رشتے نہیں آئے کہ یہ عورتیں حرام ہیں. اور پھر آگے کیا آیا؟ اس کے علاوہ ہر عورت حلال ہے. یہ قرآن کا سٹائل ہی ہے. تو آپ پہلے دین کی فقہ کو سمجھیں. میرے سے اکثر لوگ سوال ایسے کر رہے ہوتے ہیں جنہیں پہلے مجھے وہ اصول دین بھی سمجھانا پڑتا ہے. یہ اصول دین ہے کہ حرمت کے لیے دلیل چاہیے. وہ حرمت کدھر لکھی ہوئی ہے؟ وہ ایک حدیث تھی جس کو مس یوز کیا انہوں نے، اور میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا. یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دیا گیا. اور میں نے بتا دیا کہ اس کے آگے امام ترمذی نے اس حدیث کا فہم لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ایک قیمت کے بغیر اگر الگ ہو جائیں تو ایمبیگوس معاملہ ہو گیا، اور اگر دونوں ایک بات پہ متفق ہیں تو یہ. اب جو کہتا ہے نا حرام، وہ دلیل وہ لے گئے. ڈاکٹر سراج صاحب کے سارے لیکچرز میں نے سنے. وہ بھائی آپ آگے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جی خاوند کے یہ فضائل، خاوند کے یہ فضائل. میں کہوں گا یہ جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کی شادی ہوئی ہے؟ آپ کے نہیں. میں کہوں یہ جس کو سنا رہے ہیں اس کی شادی اسی مرد سے ہونے والی، آپ کے نہیں. تو میں کہوں یار اللہ کے بندے، بھائی بات پہلے سٹارٹ تو کرو. ٹھیک ہے، تو سود کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس میں یہ چیز نہیں آتی. سود جو ہے نا قرآن، سود پہلی تو بات ہے سود لفظ ہی غلط ہے. سود تو بڑا متبرک لفظ تھا، یہ آپ لوگوں نے اسے بدنام کیا. سود مند، نفع بخش. سود فارسی میں کہتے ہیں نفع والی چیز کو. یہ جو قرآن جس سود کو حرام کہتا ہے وہ سود نہیں. سود تو ہم جتنا پروفٹ لیتے ہیں یہ بھی سود ہے. وہ ہے ربا. ربا پیسے کے بدلے پیسے. اور الربا استحصال کرنا کسی کا. استحصال اس طرح کرنا کہ غریبوں کو آپ نے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرنا. بینک اسی چیز کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کا تو استحصال کر ہی نہیں رہے، ہم تو امیروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے جمع کراؤ ہم تمہیں پروفٹ دیں گے. ہم استحصال نہیں کر رہے، لوگ خود آ کے ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. وہ اس کی، لیکن ہم وہاں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ربا حرام ہے، زنا حرام ہے، چاہے وہ بالرضا ہو یا بالجبر ہو، ہم دونوں کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن اب کسی چیز کو سود کہنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ، یا اشیاء کے بدلے اشیاء والی حدیث لادہ سے ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، اس کے کاروبار کو منع کیا ہے. ہاں مگر دست بدست ہو. اور اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ 2 یعنی کلو، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں ردی کھجوریں دے کے 1 کلو اچھی کھجور لینا، اس سے بھی منع فرمایا. مارچا مارنے سے، اور وہ مارچا مارنا بھی انہی چیزوں کے اندر جو منع کیا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں. اور میں سب سے بڑی آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ اس شخص کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو بندہ حدیث میں زیرو ہے، فقہ میں زیرو ہے، اور اس کا فتویٰ لے کے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں میرا تفرد نہیں ہے. علماء عرب سارے کے سارے قسطوں کے کاروبار کو سود نہیں کہتے، حلال کہتے ہیں. علماء عجم سارے کے سارے سے حلال کہتے ہیں سوائے چند اہل حدیث علماء کے. اور اہل حدیث علماء میں بھی کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو اس کو کہتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے. پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اور ایک وہ شخص جو کہہ رہے ہیں میں حدیث میں طفل مکتب ہوں اور فقہ مجھے آتی کوئی نہیں ہے، میں نے زندگی قرآن پہ گزاری ہے. تو یار پھر وہی میں اب بات کر نہیں سکتا. مجھے صاحب عمر میں بڑے تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی یہ کام کیوں کر پاندے ہو جو تہاڈی فیلڈ ہی نہیں ہے، تسی نہ بولیا کرو، جنی بار بول دو بے عزت ہوندے ہو. مولانا اسحاق صاحب نے ڈاکٹر سراج صاحب کو ڈانٹا تھا اس بات پہ کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اب ہمارے لیے تو دونوں استاد ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ لڑ پڑے آپ نہ بولو، تو ہمارے کیس میں تو یہ والا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب والی بات سن لیں. تو آپ جس بندے کی دلیل پیش کر رہے ہیں وہ تو خود کہتا ہے کہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. تو آپ اس کی طرف سے کیسے وکالت کر سکتے ہیں جس نے خود نہ کوئی ڈیفینیشن بتائی. میں آپ کو وہ ایکسپرٹ بتا رہا ہوں جن کے فتوے دنیا میں چلتے ہیں، پوری دنیا میں. اور پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بندہ
इंडिविजुअल का फतवा है, नहीं सऊदी अरब की फतवा कमेटी, ठीक है, जो सूद को सूद समझती है। फिर पाकिस्तान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, पूरी देवबंदियत उनके पीछे खड़ी है। बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब किस्तों के कारोबार को कभी किसी ने हराम नहीं कहा, सवाए एक चीज के कि किस्त लेट होने पे पेनल्टी नहीं डालनी, क्योंकि वो वही है कि आप वो तय नहीं की हुई, आपने वो तय नहीं की और तय आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब एक कीमत, वो दो कीमतें मुकर्रर हो जाएंगी। आपने मोटर बाइक लिया 1 लाख का, मैंने कहा मैं 1.25 लाख का दूंगा किस्तों में, लेकिन जैसे ही किस्त लेट हुई आप कहेंगे मैं 1.25 को आप 1.5 बनाने लगूं, तो ये आपने 2 कीमतें कर दी और मैं इसमें मुत्तफिक नहीं था आपके साथ, तो ये चीज हराम है। वो आप उसी तरीके से चलाएं तो किस्तों का कारोबार। और दूसरी बात भाई, ना तो मेरा किस्तों का कोई कारोबार है, ना मैं इस सिस्टम का बेनिफिशियरी हूं। अल्लाह के फजल से मैंने किस्तों पे आज तक कभी कोई चीज खरीदी नहीं है। जिस तरह मैंने कभी पैंट शर्ट पहनी नहीं, लेकिन मैं पैंट शर्ट को हराम नहीं समझता। मसला मैं आपको वो बताऊंगा, तो आपके लिए यह है कि आप बिल्कुल किस्तों का कारोबार ना करें, आपके लिए हराम है, लेकिन उम्मत को इस तकलीफ में ना डालें। वरना मैं डॉक्टर साहब ने शिकायत लानी है कि कह सी डॉक्टर साहब को मना करो कि फीस क्यों लेने रहे, दवाइयां मुफ्त क्यों नहीं दे रहे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप माशरे में देखें ना इसके असरात क्या। तो मेरे भाई वही बात है ना कि आप करें ना मेरे भाई, चैरिटी में दें, शौकत खाना वालों के पास भेजे, उन्हें ईदी के पास, अल खिदमत फाउंडेशन के पास, और आप खुद भी ऐसा करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूं, मैंने आपको बता के तो नहीं करना कि मैं कितनी फाइनेंशियल हेल्प किसी की करता हूं, तो मैं कर रहा हूं ना। बाकी आप कह रहे हैं कि मैं अब ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को या नई इलेक्ट्रॉनिक्स को कहूं कि जी डॉक्टर साहब दे कहने होते जनाब तुसी भी जरा मुफ्त ही बढ़ना शुरू कर दो, वो कहने अल्लाह तो बंदो, ये सब दुनिया को कारोबार चलता है। दुनिया में जितने भी चैरिटी पे काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, तो चैरिटी दे रहे हैं ना, मुसल्ले तो नहीं उठा रहे। अगर गवर्नमेंट वाले शौकत खानम में ठहरने वाले मरीजों का खर्चा उठाते हैं, उनके घर वालों को उन्होंने क्वार्टर्स बना के दिए हुए, 2 की रोटी उनको फ्री दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कमा रहे हैं तो दे रहे हैं ना। अगर मैं कहूंगी जी तुम एडी बोतल भी वंड रहे हो गवर्नमेंट दी भी कीमत खत्म कर दो, वो कहेंगे तो फिर उन्होंने कितों खुआवांगे असी, दरख्तां दे पत्ते तो नहीं तोड़ने। तो यानी चीजें जब आप मुनाफा कमाते हैं फिर आगे आते हैं। बाकी आप जो कर्जे हसना की बात कर रहे हैं ना, वो अखलाकियात है, वो आप करें ना, आपको किसने मना किया? अल्लाह के फजल से आप जिसको भी कर्जा देंगे ना, आप तो कह रहे हैं वापस, वो ओरिजिनल आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं करेगा। वो मुसलमान जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, तो वेचो जदादा अल्लाह तो बंदो, आज ऐसे अकेडमी बैठ जाओ, फिर हम चुपो बैठ के सवाब चुपो, तो किसी ने मना किया है। 2 रेफरेंस देना चाहूंगा। एक मंडियों में जो हो रहा है खाद और ऐसी चीजें, वो प्रेफर करते हैं इस चीज पे आपसे हमसे, तो यार इसलिए कि चाचे मामे नहीं ना बैठे कारोबार करने बैठे हुए ना यार, उनका राइट है। फिर उस कारोबार के पीछे उन्होंने गुंडे रखे होते हैं जो जाके वसूल करते हैं। अच्छा, ये आप शहबाज शरीफ को बताएं जाके, हम क्या कहेंगे, मोहसिन नकवी को बताएं आप जाके, मेरे साथ तो आप बात ना करें ना यार, मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूं ना, ठीक है ना। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप नंगी मिसाल, आप मुझे ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। शिर्क की बुनियाद ही रसूलुल्लाह की हदीस है, क्योंकि अगर हुजूर मना कर देते कब्रों से तो लोग कब्र ना चाटते, तो मैं आपको कहूंगा अपनी अकल का इलाज कराओ। फिर रसूलुल्लाह का ये कहना तो नहीं था कि कब्र से मांगो, वो तो कह रहे थे आखिरत की याद आए, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं लोग कब्रों से मांग रहे हैं। तो मैं आपसे अल्टीमेटली कहूंगा यार, एक चीज को रसूलुल्लाह हलाल करके गए, मैं हराम कैसे करूं? और ये मेरा टेस्ट है। सहाबा किराम को जब जिना की संगीनी का पता चला, बुखारी मुस्लिम अल्फाज है, साहबा ने हुजूर से इजाजत मांगी, या रसूलुल्लाह हम अपने आपको खसी करना चाहते हैं, आपने इजाजत नहीं दी। वो इसी चक्कर में थे ना कि काम ही मुकाइए,